ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ حضرت تیسرا سیگمنٹ بڑا دلچسپ ہوتا ہے، ہمیشہ کی طرح آپ ایسے کوئی نہ کوئی قصہ سناتے ہیں جو ہم نے کبھی سنا نہیں ہوتا۔ فرمائیے کہ آج کیا بیان ہے؟ آج جو ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ جی یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بلخ کے بادشاہ تھے۔ جی اللہ نے ان کو اپنی درویشی و فقیری عطا کر دی اور حب دنیا ان کو ترک کر کے حب الہی کے اندر مست ہو گئے اور ایسی جم کر 30 سال عبادت کیے کہ وقت کے اولیاء اللہ کے سردار بن گئے۔ اچھا، اتنا اونچا مقام ان کو ملا۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت گناہوں میں طبیعت لگتی ہے، گناہوں میں لت پت ہوں، لیکن گناہ چھوٹتے بھی نہیں اور چھوڑنے کو جی بھی نہیں کرتا، جی اور یہ بھی ڈر ہے کہ آخرت میں اللہ نے عذاب بھی دینا ہے، تو آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی ایسی صورت بتائیں گناہ بھی کرتا رہوں اور آخرت میں عذاب بھی نہ ہو۔ جی تو یہ ایسی کوئی شکل بتائیں۔ حضرت فرمایا ہاں بالکل میں اس کی صورت بتاتا ہوں۔ تو بڑا خوش ہوا کہ بھئی یہ تو بڑا آسان ہے، گناہ بھی ہوتے رہیں گے اور عذاب بھی نہیں ہوگا۔ حضرت فرمایا کہ ٹھیک ہے، پہلا جو طریقہ وہ یہ کہ تم جو ہے نا وہ ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ سکے۔ اچھا، اللہ سے اوجل ہو کے گناہ کر لو، پھر جو گناہ بھی ہو جائے گا اور آخرت میں بھی عذاب نہیں۔ جی کہا حضرت یہ کیا بات ہے، وہ تو ممکن نہیں ہے، ایسی کون سی جگہ ہوگی جہاں میں چھپوں؟ کہا کہ اچھا پھر دوسرا طریقہ ہے، دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ کھلاتا ہے تو ظاہر ہے پھر پوچھنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ صحیح ہے۔ آپ اللہ کا کھانا ہی نہ کھائیں۔ کہا کہ اللہ میں تیرا کھاتا نہیں تو میں تیری مانوں کیوں، لہذا اللہ کا کھانا چھوڑ دے۔ تو کہنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ کھائے بغیر جی کیسے سکوں گا، صحیح ہے، لہذا مجھے تو کھانا ہے۔ کہا کہ اچھا تیسرا پھر طریقہ یہ ہے کہ تم پھر یہ دنیا جو ہے آسمان و زمین کی، یہ اللہ کا ملک ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ کے ملک سے ہجرت کر جا، کسی دوسرے ملک میں چلا جا، وہاں جا کے کر لینا، تاکہ اللہ سے کہنا کہ یا اللہ میں تیرے ملک میں رہتا ہی نہیں تھا، تیرے ملک کے قوانین کیوں مانوں، لہذا میں وہاں رہ کے کروں گا۔ کہا کہ حضرت ایسا تو کوئی ملک ہی نہیں، سارے ہی اللہ کا ملک ہے، جس ملک میں جاؤں گا۔ کہا اچھا پھر اگلا ایک طریقہ جو ہے، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ تم یہ کرنا کہ جب وہ ملک الموت آئے گا تو ملک الموت جب آئے تو ملک الموت سے کہنا بھائی ذرا 2 منٹ ٹھہر جا، میں توبہ کر لوں، پہلے بہت گناہ کر رکھے ہیں، میں توبہ کر لوں پھر میری روح قبض کرنا۔ تو کہنے لگا نہیں وہ ملک الموت میری کیوں مانے گا، وہ تو جو وقت طے ہو گیا ہے وہ اسی وقت میری جان لے لے گا، توبہ کا پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ تو کہا اچھا پھر ایک اور طریقہ ہے، وہ 5واں طریقہ یہ کہ قبر میں جب جائے گا اور وہاں پر جو منکر نکیر آئیں گے جب قبر میں تجھ سے پوچھنے تو تو کہنا کہ نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن۔ کیوں تم بھائی کیوں آئے، بغیر اجازت اندر آ گئے، آپ باہر ہو، تو آپ ان کو ڈانٹ دینا۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، وہاں تو وداؤٹ پرمیشن ہی آتے ہیں، میں کیسے ڈانٹ سکتا ہوں۔ کہا اچھا ایک چھٹا طریقہ ہے، چھٹا طریقہ یہ کہ کل روز قیامت و روز محشر میں جب وہاں فیصلہ ہو جائے گا اور تیرے گناہوں کی سزا متعین کر کے اللہ کہے گا فرشتوں کو چلو بھی لے جاؤ اس کو جہنم میں، تو تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا، اڑ جانا، فرشتوں سے اڑ جانا کہ ہٹو پیچھے میں نہیں جاتا، تو جانا نہیں۔ جیسے دنیا میں اپنی ضد کر کے تو گناہ کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور سنتا نہیں ہے خیر والوں کی بات، بس وہاں بھی تم ڈٹ جانا کہ جی میری وہاں کیا حیثیت، میں وہاں فرشتوں کے سامنے ضد کر سکوں، وہاں اللہ کے دربار شاہی ہوگا تو میری حیثیت نہیں کہ میں ان سے مقابلہ کروں۔ اب حضرت نے فرمایا کہ جب تیری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے اس مالک الملوک کے سامنے تو پھر اس مالک الملوک کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ جب اتنا بے حیثیت ہے اس کے مقابلے میں، تیرے میں تپڑ ہی نہیں کہ تو اس کے کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکے، تو تجھے تو حق ہی نہیں بنتا کہ تو اس کے کہے کے خلاف کرے۔ آج دنیا کا ایک مجازی مالک بن جاتا ہے تو اس کا جو ہے اس باس کی اتنی اطاعت کرتا ہے انسان، حالانکہ اس باس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی حیثیت کہ تجھے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو اس کی نافرمانی کرتے تو یہ حیا نہیں آتی؟ کیا سبق! ہاں وہ دے قدموں میں گر گیا، کہا حضرت حقیقت کی آنکھ کھل گئی ہے، جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، باقی میں آج کے بعد سے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں گناہ کی جرت نہیں کروں۔ یہ آنکھیں کھولنے والی بات ہے، یہ سب دیکھنے والوں کے لیے بھی آنکھیں کھولنے والی بات ہے۔ یہی وقت ہے توبہ کا، جو کرنا ہے معافی مانگنی ہے یا نیکیاں کرنی ہے وہ اسی وقت کرنی ہے، کیونکہ آج ٹریفک کے قانون کو توڑتے آپ خوفزدہ ہوتے پولیس والے سے، جی وہاں اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے قانون کو توڑتے آپ کو کتنی جرت کی بات ہے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے، کیا جسٹیفائی کریں گے؟ اس لیے یہیں پہ آپ ٹھہر کے چلیں، انشاءاللہ اللہ نے دنیا میں راحت رکھی، آخرت میں جنت ہے۔ بہت خوبصورت، بہت اچھی بات۔